الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. مجدد اعظم اعلیٰ حضرت سبحان اللہ امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا کی بارگاہ میں حیرت و استعجاب کا مجسمہ بن کر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض پرداز ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ممکن میں یہ قدرت کہاں، کیا کہیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. اللہ اللہ. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت. واجب میں عبدیت کہاں. ہائے ہائے ہائے. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ ہیں عبد الہ. کیا بات. حق یہ کہ ہیں عبد الہ. عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. سبحان اللہ. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہیں وہ سر خدا. اللہ اللہ اللہ. برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں،
یہ امام اہل سنت مجدد اعظم کا کلام ہے، جن کو تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی، بے شک اور جتنے علوم ان کو معلوم تھے ہر علم کو نعت سرور کائنات کیا بات ہے، واہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی لاجک اور فلسفے کی اصطلاح کو نعت کے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں جو آپ نے عرض پردازی فرمائی ہے اس کا مفہوم آپ اپنے ذہن میں پہلے رکھ لیں۔ ایک ہے ممکن ہمارے بول چال کی، یہ چیز ممکن نہیں، وہ ناممکن ہے، یہ پریبھاشا ہے فلسفے اور منطق کی، ٹیکنیکل ورڈ ہے۔ ممکن اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب وہ ممکن ہیں، اور اس سارے جہان کو عالم امکان کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ممکنات ہیں، ممکن ہیں، جو ایک وقت نہیں تھی، پھر بعد میں اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں جیسا چاہا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ممکنات۔ اور ایک لفظ ہے واجب۔ واجب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، اسے واجب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے شک اور سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ممکنات ہیں، ممکن ہیں۔ جی جی، یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اعلی حضرت کا شعر سماعت کریں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، یہ کا اشارہ وہ قدرتیں، وہ معجزات، وہ انرجی، وہ توانائی جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا ممکن مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قدرت، جو اختیار، جو توانائی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ دوسرے میں کیوں نہیں ہے؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ہائے 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 ہائے۔ ہاں ہاں ہاں۔ کائنات میں جتنے ممکنات ہیں، ممکن کے جتنے افراد ہیں، ان میں وہ طاقت، وہ قدرت نہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو انہیں ہم اپنے جیسا ممکن کیوں کہیں؟ حیرت ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ تو اب کیا کہیں؟ اب دو ہی چیز تھی، یا تو ممکن ہو یا واجب ہو۔ کیا واجب ہو، کیا بات ہے۔ تو ممکن میں یہ قدرت ہی نہیں جو مصطفیٰ میں ہے، تو اب رسول کو کیا کہو گے؟ معاذ اللہ کوئی انہیں واجب الوجود خدا کہہ دے تو فرماتے ہیں کہ واجب میں عبدیت کہاں؟ ہائے 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 ہائے، واہ۔ اگر ہم رسول کو واجب الوجود خدا مانیں کیا بات ہے۔ تو پھر واجب میں عبدیت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں عبد خاص فرمایا ہے۔ بے شک۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کافرو، اگر تم کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک شبہ ڈاؤٹ ہے تو تمہیں چیلنج ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ اس کے مثل بنا کر لاؤ جو میں نے اپنے عبد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس میں شبہ کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ وہ ایک آیت ایک سورت بنا کر لائیں، اور وہ نہیں لا سکتے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کو عبد کہا گیا ہے، خدا نہیں، معبود نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والی مسجد سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الہ ہیں، عبد الہی ہیں، اور انہیں اپنے جیسا ممکن کہو تو دوسروں میں وہ قدرتیں بتاؤ، اور اگر نبی کو خدا کہو تو قرآن فرماتا ہے وہ معبود نہیں عبد ہیں۔ اب کتنی کشمکش کا معاملہ ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ مجدد اعظم فرماتے ہیں مقام حیرت پر فائز ہیں، فرماتے ہیں حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مقام حیرت یہ صوفیاء کرام سے آپ پوچھ لیجئے کسے کہتے ہیں۔ بہرحال اب مقام حیرت سے فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اے مجدد اعظم، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے مسئلے کا تو آپ نے جچا تلا فیصلہ فرمایا ہے، آپ ہی اس کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سوال آپ نے اٹھایا، جواب بھی آپ ہی دے دیجئے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں سنو، اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہے، ہمارا علم نہیں ہمارا عشق بول رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، سبحان اللہ۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، ارے برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دوسرے شعر میں پہلے شعر کی طرف اشارہ ہے، نہ مطلقاً وہ ممکن ہیں ہمارے جیسے ہیں اور نہ وہ واجب الوجود ہیں، بلکہ حق یہ کہ ہیں عبد ہیں لیکن ہمارے جیسے عبد نہیں، عبد الہ ہیں۔ اس نسبت الہ نے کہاں سے کہاں اسٹیٹس کو بڑھا کر ہائی سے ہائیسٹ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ، ہم آپ کی عبدیت کے منکر نہیں ہیں۔ گمراہ وہابی اسے سن لیں، ہم انہیں عبد الہ مانتے ہیں، اپنے جیسا نہیں مانتے۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، ہمارے جیسے ممکن نہیں ہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، یہ برزخ کبریٰ ہے ذات محمد الرسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشائخ اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برزخ کسے کہتے ہیں واہ واہ واہ، اس کی بھی وضاحت کر دوں، یہ ہے دنیا، اور ایک عالم آئے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔
اور ایک اور پیریڈ اور وقت اور زمانہ گزرے گا جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بیچ میں ہو، میڈیم، ایک چیز ادھر ہے ایک چیز ادھر ہے، ایک اول اور ایک آخر، اور بیچ میں جو ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ پہلی دنیا ہے۔ اس کے بعد جب ہماری آنکھوں کا شٹر بند ہو جائے گا اور ہمارے تنفس کا سفر ختم ہو جائے گا اور جسم عنصری کو روح چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے گی، اس وقت ہمیں لوگ قبر میں دفن کر دیں گے۔ وہاں سے ہماری زندگی عالم برزخی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، اور پھر اللہ جب تک چاہے وہاں ہم اور آپ رہیں گے۔ اس کے بعد عالم آخرت شروع ہوتا ہے۔ تو برزخ بیچ کو کہتے ہیں۔ اب ایک بیچ والی حیثیت یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روٹی پکتی ہے، چاول پکتا ہے، ہر کھانا پکوان آپ پکاتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ روٹی چولہے میں نہیں ڈالتے، بلکہ بیچ میں ایک برتن جسے توا کہتے ہیں آگ پر رکھ دیتے ہیں، اور روٹی اس توے کے اوپر ہوتی ہے اور نیچے آگ ہوتی ہے۔ توے کا کام کیا ہے کہ نیچے جو آگ ہے اس کی ہیٹ کو اپنے اندر جذب کرے، اور جتنی گرمی کی ضرورت ہے وہ اوپر سپلائی کر دے تاکہ روٹی چاول بریانی پک جائے۔ اگر ڈائریکٹ چاول کو آگ میں ڈال دے تو سب کے سب جل کر کے کوئلہ بن جائیں، روٹی کو ڈائریکٹ آگ پر ڈال دیں تو روٹی جل کر کے خاک بن جائے، کھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اس لیے آگ کے جلال کو، آگ کی ہیٹ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بیچ میں ایک توے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ توا اس آگ کے جلال اور گرمی کو برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہوئے جتنی گرمی اوپر روٹی کے پکنے کے لیے ضروری ہے اتنی گرمی اوپر سپلائی کر دے۔ کیا انداز برزخ کا جو مقام ہوتا ہے یہ ایک طرف اور دوسری طرف ان دونوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، دونوں طرف اپنا کام کرتا ہے، ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، ادھر حاصل کرتا ہے ادھر سپلائی کرتا ہے۔ اب اس مثال کو چھوڑ دو، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا۔ نبی کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ کے صفات کو مثال اس کی کوئی نہیں ہے۔ لم یات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ یہ تقریب ذہن کے لیے فقیر عرض کرتا ہے۔ برزخ کی حیثیت، برزخ کبریٰ کی حیثیت آپ سمجھ لیجئے۔ ادھر اللہ سے واصل، اللہ کے جلال کو، اللہ کے اس نور کو بندوں تک پہنچانا ہے تو کیسے پہنچایا جائے؟ اگر اللہ کا جلال ڈائریکٹ ہمارے اوپر آ جائے تو نہ یہ بستیاں رہیں، نہ ہم رہیں، نہ مدرسے رہیں، نہ زمین پر ہریالی رہے، ارے سب کے سب خاک ہو جائیں۔ اس کے جلال اور اس کے نور کی گرمی کا اندازہ کیجئے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر حاضر ہوئے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو دل میں دیدار الہی کا جذبہ امٹ پڑا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر عرض کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ مجھے دکھا دے۔ ادھر سے جواب ملا کہ لن ترانی
اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور ہے ہاں جو دیکھ لے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جسے یہ صلاحیت ملی ہے۔ بہرحال جناب موسیٰ نے عرض کیا مولا میں نہیں دیکھ سکتا، یہ مجھے تسلیم ہے، لیکن تو دکھا سکتا ہے، تیری ذات تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز ہر چاہے پر تو قادر ہے مولا، چاہ لے گا تو مجھے دکھا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ فرماتا پہاڑ کو دیکھو۔ پہاڑ کو دیکھو۔ سوال تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے پہاڑ کو دیکھو۔ جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف نگاہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور تو نے حکم فرمایا ہے یقیناً صحیح ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جناب موسیٰ شوق دیدار میں نگاہیں آنکھیں کھول کر پہاڑ کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے پہاڑ کے لیے تجلی ڈالی۔ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ موسیٰ کے لیے تجلی ڈالی، جس کو بیچ میں وسیلہ رکھا تھا وہاں پر وہ تجلی پہاڑ پر پڑی، تو پہاڑ پر جب اللہ کے نور کی تجلی اور جلال کا عکس پڑا ہے تو رزلٹ کیا نکلا؟ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ جل کر سرما بن گیا، خاک چور چور ہو گیا، جناب موسیٰ غش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ اللہ یہ اللہ کے جلال کا اثر ہے، تو کیا ہم ڈائریکٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی برزخ کی ضرورت ہے۔ وہی برزخ کبریٰ ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اللہ کے نور اور اس کے جلال کو ڈائریکٹ نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اللہ کی خشیت اور خوف سے لرزہ براندام ہو کر چور چور ہو جاتا۔ قرآن بھی دینا تھا، اپنا نور دینا تھا، ایمان کی روشنی دینی تھی، تو اس کے لیے ڈائریکٹ آپ میں ممکنات میں یہ طاقت نہیں تھی، تو برزخ کبریٰ بنا کر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہم میں جامع بشریت پہنا کر بھیج دیا۔ ادھر اللہ سے واصل ہے، ادھر مخلوق میں شامل ہے، فیضان ربانی لیتے ہیں اور اپنے امتوں اور وفاداروں کو دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ قرآن اگر اترتا تو یاد رکھنا 10 سال کا 12 سال کا ہمارا بچہ حافظ بن کر زمین پر بڑے شان سے چلتا ہے، اور یہی ایک آیت اگر پہاڑ پر اترتی تو جل کر خاک ہو جاتا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ برزخ کبریٰ کا کمال ہے کہ سارا جلال اللہ کا مصطفیٰ کے قلب ناز نے لیا، اور جتنی ضرورت ہوئی تمہیں عطا فرما۔ بے شک سبحان اللہ۔ صدیق کو جتنی ضرورت تھی انہیں دیا، عمر کو جتنی ضرورت تھی عمر کو دیا، ہمیں اور آپ کو غربائے اہل سنت کو جو فیض کی ضرورت تھی آپ نے عطا فرمایا۔ مانگو فیض، ہر طرف اجالا اجالا ہوگا۔ نبی کو چھوڑ کر کچھ نہیں مل سکتا، نہ ایمان کی روشنی مل سکتی۔ دیکھیے اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، زندہ آباد، سبحان اللہ، زندہ آباد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ پورا اسٹیج کیسا جگمگا رہا، روشنی ہی روشنی نظر آ رہی۔
یہ جناب کتنی ٹن ٹن بول رہے ہیں. آپ روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. پہلے تو 2 وائر کی ضرورت پڑتی. 2 وائر اگر آپ اپنے گھر میں اس کی فٹنگ کرائیں تو 2 وائر کے بجائے 1 وائر سے کام لیں تو آپ کے گھر میں چاہے کتنا خوبصورت گھر اور ڈاک بنگلہ بنا ہوا ہے روشنی آئے گی. 1000 واٹ کا بلب تو درکنار، 1 0 بلب بھی نہ چک چک کرے گا، نہ اس میں روشنی آئے گی. جب آپ کو روشنی لینی ہے تو 2 وائر کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن دونوں وائر کو ایک جیسا نہیں کرنا. ایک اس میں فیس ہوتا ہے، دوسرا نیوٹرل ہوتا. دونوں کو فیس میں لگا لیا تو آپ کا فیس بگڑ جائے گا، تو بڑا آپ کا اینڈ بینڈ ہو جائے گا. لاکھ آپ سوئچ کو اوپر سے نیچے کرو روشنی نہیں ملے گی. اور اگر دونوں کو نیوٹرل میں ڈال دیا تب بھی روشنی نہیں ملے گی. فیس کو فیس کی جگہ دو اور نیوٹرل کو نیوٹرل کی جگہ دو. اور یہ بھی خیال رکھنا کہ فیس اور نیوٹرل ساتھ ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن کیئرفلی بڑی ساودھانی کے ساتھ ان دونوں کو ایسے رکھنا کہ دونوں ٹچ نہ ہونے پائیں، سٹنے نہ پائیں. اگر ذرا بھی سٹا تو اسپارک ہوگا اور پوری تنصیبات آپ کی جل سکتی ہے. اس لیے بڑے کیئرفلی طور پر نیوٹرل کو نیوٹرل کی جگہ رکھنا اور فیس کو فیس کی جگہ رکھنا. آپ کوئی سوچے آپ میں سے کہ یہ تو ساتھ ساتھ رکھنے میں بڑی پریشانی ہے، کہیں ٹچ ہو گیا تو حالت خراب ہوگی. لہذا سٹانا جب خطرناک ہے تو ہٹا دو. سٹاؤ تو اسپارک ہو کر کے سارا معاملہ خراب ہو جائے. اگر آپ کہیں ہٹا دے تو ہٹانا بھی مت، سٹانا بھی مت. سٹاؤ گے تو اسپارک ہو کر کے تنصیبات جل جائیں گی، بلب فیوز ہو جائے گا، آپ کے پنکھے کا کوائل جل جائے گا اور آپ کے فریج کا کمپریشر ٹھپ ہو جائے گا، یہ ایمپلیفائر تباہ ہو جائے گا. سٹانا مت، بڑا خطرناک ہے سٹانا. آپ کہیں گے ہٹا دیں مولانا، ہم نے کہا ہٹانا بھی مت. ہٹاؤ گے تب بھی اندھیرا، سٹاؤ گے جب بھی اندھیرا. تو آپ کہیں گے کیا گھٹا دیں؟ اچھا ہے تو گھٹانا بھی مت. ذرا سا بھی گھٹایا تب بھی اندھیرا، سٹایا جب بھی خطرہ، ہٹایا جب بھی اندھیرا، گھٹایا جب بھی اندھیرا. سمجھ گئے بات؟ اچھی طرح سمجھ گئے. 2 چیزیں ضروری ہیں، 2 وائر روشنی حاصل کرنے کے لیے. اس میں نہ سٹانا، نہ ہٹانا، نہ گھٹانا. اب اس کو ذرا دینی بولی میں سمجھو. اگر دونوں کو سٹایا، 2 ذات ہمارے ایمان کی روشنی کے لیے ضروری ہے. ایک ہے معبود اور ایک ہے عبد، اللہ اور اس کا رسول. ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر سٹاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کیا بات ہے، واہ واہ. اور ہٹاؤ گے تو کافر بن جاؤ گے، اور گھٹاؤ گے تو منافق بن جاؤ گے. نہ سٹانا، نہ ہٹانا، نہ گھٹانا. اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان. تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
میرا محبوب ایسا ہے جس کو میں نے سارے عالم امکان کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی وہاں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ ایمان کی روشنی چاہتے ہو تو جہاں توحید ضروری ہے وہیں رسالت مصطفیٰ ضروری ہے۔ وحدانیت اور رسالت یہ دو ذات ہیں جس سے اپنے دل کے بلب کو کنیکٹ کرو تاکہ روشنی آئے، ایمان سلامت رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکو۔ سبحان اللہ سبحان خدا کو رسول مت کہنا، رسول کو خدا مت کہنا، اللہ۔ اور رسول کو اللہ سے جدا بھی مت کرنا۔ شیطان نے یہی کام کیا تھا۔ وحدانیت کو مانیں گے ہم موحد ہیں، لاؤ جو رسول اور نبی حضرت آدم ہیں اسے ہٹا دیا تو کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اخرج منها مذءوما مدحورا۔ کافر ہو گیا اور اللہ نے ذلیل بنا کر کے جنت سے نکال دیا۔ اس نے شرک نہیں کیا تھا اس وقت، صرف ہٹایا تھا۔ میں انہیں نہیں مانوں گا۔ کیا کہتا ہے اللہ سے؟ کہتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم کی تعظیم نہ کی تو اللہ نے کہا اخرج، نکل جا، ڈسچارج، بھگا دیا جنت سے۔ تو کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا گبر ہے، کتنا بڑا زبان دراز ہے، اور نبی کی گستاخی کرنے والوں کا ہر زمانے میں ایسے ہی مزاج رہا۔ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کبھی دیکھا سیدھی ہوتی؟ بس ایک ہی طریقہ سیدھی کرنے کا ہے۔ آپ اگر جائیں اور کہیں مل جائے تو ایک پتھر یا ایک ڈنڈا اٹھائیے، فوراً سیدھی کر کے ٹانگ میں گھسا کر کے بھاگ جائے گا، لیکن جیسے ہی آپ کا خوف دور ہوگا پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ایک عامل صاحب کا شاگرد تھا، اپنے استاد سے کہتا آپ کے پاس بہت سے موکل ہیں، ایک موکل مجھے بھی دے دیجئے تاکہ میں اپنا سب کام کروا لوں۔ کہا بیٹا یہ راستہ بڑا خطرناک ڈینجرس ہے، اس کا معاملہ بہت سنبھال نہ سکو گے۔ تو وہ ضدی تھا، کہنے لگا نہیں اگر میں نہیں سنبھالوں گا آپ سنبھال لیجئے گا، دے تو دیجئے۔ 40 دن کا چلہ بتا دیا، 40 دن پورا ہو گیا تو موکل صاحب آئے، السلام علیکم استاد کا یہ کیا کام ہے؟ وہ غریب آدمی تھا، کہا کہ میں بھوکوں مر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا مکان بن جائے، اس میں تجوری رکھ دی جائے، تجوری کو مال و دولت سونے چاندی سے بھر دیا جائے۔ تو اس نے کہا یہ تو فوراً میں کر دیتا ہوں۔ ارے دیکھتے ہی دیکھتے مکان بھی بن گیا، مالدار بھی ہو گیا، تجوری خزانے سے بھر دی گئی، سب اس کا معاملہ صحیح ہو گیا۔ پھر آ کے کہتا استاد اب دوسرا کام بتاؤ، دوسرا کام، تیسرا کام۔ دن بھر بیچارہ کام بتاتے بتاتے تھک گیا، موکل صاحب کرتے کرتے نہیں تھکے۔ کہتا ہے کہ عامل صاحب کہتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو کہا دیکھیے میں کام کا موکل ہوں، اگر آپ کام نہیں بتائیں گے تو آپ کا کام کروں گا۔ تو یہ گھبرایا، یا اللہ یہ کیسا بھینکر موکل ہے، اب سارے کام تو میں نے کروا لیے، اب یہ میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے۔ بھاگا ہوا اپنے استاد کے پاس پہنچا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بچائیے پیچھے آ رہا ہے، اب تو میرے جان پر آن پڑی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ مختصر بیان کر دیا اور بولے اب وہ میرا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکار جلدی بچا لو۔ کہا تمہارے گلی میں کوئی کتا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اس کے گلے میں رسی باندھو اور ایک کھوٹا گاڑ کر اس پر باندھ دو، اور جب وہ آئے کام بتا تو کہنا اس کی دم سیدھی کر دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی گھر پر آیا
یہ پہنچ گیا، استاد کام بتاؤ، بولے ہاں ایک کام ہے، ایک جانور خرید کے لایا ہوں، اس کی دم جو ہے ٹیڑھی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، جا کر کے سیدھی کر دو۔ بولے ابھی کر دیتا ہوں۔ گیا، اس نے پکڑ کے کھینچا، سیدھی چھوڑا ٹیڑھی، کھینچا سیدھی چھوڑا ٹیڑھی، کھینچا سیدھی، صبح سے شام تک بیچارے کا ہاتھ درد کرنے لگا، کہنے لگا استاد یہ کیسا جانور لائے کہ سیدھی ہوتی ہی نہیں ہے، میں ٹیڑھا ہو گیا اور یہ سیدھی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی دن سے مشہور ہو گیا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی، سمجھے؟ ایسے ہی جو نبی کا گستاخ بنتا ہے اور صرف توحید مانتا ہے، نبی کو ہٹاتا ہے، ایسے ہی یہ کتنا بھی سیدھا کرو لا یفقہون۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ انہیں تم دیکھو گے منافقوں کو تو ان کا ظاہری حال ماڈل بہت اچھا نظر آئے گا، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بولیں گے ہلو ہلو تو سننے کو جی چاہے گا۔ ارے بنارس کے رسگلے میں اتنی مٹھاس نہیں ہوگی جتنا ان کے ڈائیلاگ میں ہوگا۔ شیطان یہی کہہ کے آیا ہے کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اے اللہ اگر قیامت تک مجھے لانگ لائف تو نے دے دیا، جینے کا مجھے حق ادا کر دیا، تو یہ آدم جس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، لأحتنکن ذریتہ، اس آدم کی اولاد کو، اس کی ذریت کو پیس ڈالوں گا۔ کیا لفظ اس نے شیطان نے استعمال کیا؟ پیس ڈالوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حکیم سید محمد احمد صاحب قبلہ زندہ آباد، زندہ آباد، حضرت درود پاک پڑھ سید لیجئے، مرغوب حسن اللہم صاحب صلی قبلہ، علی زندہ سیدنا آباد، و سبحان مولانا۔ اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے آپ حضرات، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی۔ صلاۃ و سلام علیہ۔ تو میری بات آپ کے ذہن میں ہے؟ کیا کہا ہے کہ میں اگر پوری مجھے زندگی، لمبی زندگی قیامت تک کے لیے مل گئی تو مولا میں اپنا مشن چلاؤں گا۔ وہ مشن کیسا ہوگا؟ لأحتنکن ذریتہ، آدم کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ گویا یہ شیطان گمراہی کی چکی بنائے گا اور ہم کو گیہوں اور اناج سمجھ کر ڈال کر کے پیسے گا۔ کیا لفظ اس نے استعمال کیا؟ لأحتنکن، ضرور پیسوں گا۔ آپ نے پرانے زمانے کی چکی دیکھی ہے؟ کیا بات، آپ نے پرانے زمانے کی چکی دیکھی ہے؟ نیچے پتھر، اوپر پتھر، بیچ میں کھونٹی، یہی ہوتا ہے نا؟ اور اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں، ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ وہ ایک ایک مٹھی اناج لیتی اور سوراخ میں ڈال کر گھماتی، تو جو اندر جماعت گئی ہے، ایک ایک جماعت جاتی تھی، جو اندر جماعت گئی ہے وہ جا کر گشت لگاتی تھی، گھومتی پھرتی تھی، اور جو گشت لگانے والے گیہوں تھے وہ سب پس کر کے آٹا بنتے، اور آٹا بن کے نیچے ان کا اجتماع ہوتا۔ اوپر سے گشت لگا کے آئے اور نیچے آٹا بن کر اجتماع آیا تھا، نام تھا گیہوں، اور جب گشت لگا کر پسا ہے تو بن گیا آٹا، نام ہی بدل گیا۔ آیا تھا سنی، ہو گیا ہاں بس، خالی جگہ آپ بھر لیجئے گا۔ اب جو آٹا بنا اس کو کتنا گھاٹا لگا، ذرا آپ سوچئے۔ شیطان آپ کو آٹا بنانا چاہتا ہے۔ لأحتنکن ذریتہ، آدم کی اولاد کو ضرور پیسوں گا۔ اور جو آٹا بنتا ہے اس کا گھاٹا ذرا سوچئے۔ ہماری ماں بہنیں اس آٹے کو ایک برتن میں رکھتی اور اس کے اوپر پانی ڈالتی، پانی ڈال کر
مار گھوسا مار لات فاعلاتن فاعلات کی گردان شروع ہو جاتی. یہ سزا شروع ہوئی. ایک تو بیچارہ پسا اور دوسرے خوب گھوسے بازی ہوئی تو جا کر کے وہ گدھا ہوا. اب گدھنے کے بعد ابھی اس کی سزا ختم نہیں ہوئی ہے, پنشمنٹ اینڈ نہیں ہوا ہے. اب اس کی منڈی پکڑ پکڑ کر کے لوئی بناتے ہیں, پھر ادھر ادھر سب بٹوارا ہوتا ہے. پھر وہ گول چوکی اور بیلن ہوتا ہے, اس پر ایک لوئی رکھ کر کے اس کو بیلتے ہیں. بیل بیل کر ہماری ماں بہنیں اس کو لمبا کر دیتی ہیں. جب وہ روٹی بن جاتا ہے آٹا تو پھر وہ کالا انتظار کر رہا ہے. کم ہیئر مائی ڈیئر, بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں. وہ روٹی توے کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, اور جب توے کے اوپر ڈالی جاتی ہے تو پیٹھ ابھی سیکائی نہیں ہوئی کہ تھوبڑا بھی سینک دیا جاتا ہے, ادھر بھی ادھر بھی, اور تھوڑی دیر کے بعد دباتے ہیں تو یہ پیٹ پہ ڈالو بھی ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے. ابھی سزا ختم نہیں ہوئی. پیسنے والوں کا انداز ایسا ہے, جب یہ گرم گرم روٹی ہم مہمانوں کے دسترخوان پر آئی, میں نے اٹھایا 4 ٹکڑے کیا, ایک تبسم صاحب کو, ایک آصف میاں کو, ایک میں نے, اس طرح سے ہم نے روٹی کا بٹوارا کیا. ابھی سزا ختم نہیں ہوئی, پھر اس میں سے ایک لقمے کے برابر توڑا, اور گرم گرم تیل والا مرچی کا مسالہ ہمارے پلیٹ میں ہے, اس میں اس کا تھوبڑا ڈالا. چل یہاں پر بہت پس پس کر کے گشت لگا کر آیا ہے, یہاں کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تو 32 تیار. کدھر جائے گا؟ تیرا ہی انتظار ہے. یہ 32 سپاہی اس کو ایسا پسائی کیا ہے, دھوبلا اس کا نکال دیا, اور پھر جہاں جانا تھا. ارے بھائی یہاں بھی چین نہیں, صبح ہوئی تو تڑی پار. دیکھا جو پسا کیسا گھاٹا لگ گیا ہے. شیطان کا ڈائلاگ سنو, قرآن فرماتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, آدم کی اولاد کو پیس ڈالوں گا, ایک کو نہیں چھوڑوں گا. إِلَّا قَلِيلًا, مگر تھوڑے لوگ پسنے سے بچ جائیں گے, وہ میرے پھندے اور دامے تزویر میں نہیں آئیں گے. دیکھو جب ہماری ماں بہنیں چکی اٹھاتی آخر میں, تو بیچ میں جو کھوٹی ہوتی تھی 10 12 20 گیہوں اس کا کھوٹی کا پاؤں پکڑ کے کھڑے رہتے تھے. عربی میں کھوٹی کو قطب کہتے ہیں. قطب صاحب کا قدم جس نے پکڑ لیا, چکی چل رہی ہے اور یہ بچ رہا ہے. یہ اللہ قلیلہ ہے, تھوڑے نہیں پیسیں گے. جتنے موٹے موٹے ہیں سب پس جائیں گے, اور جتنے چھوٹے چھوٹے بیچارے قطب صاحب کا دامن پکڑ کر کھڑے ہیں, باپ رے میں نہیں جاؤں گا, گشت میں نہیں جاؤں گا, وہ بچے رہے. ان کا وہ چکی کچھ نہ کر سکی. اسی لیے دوستو جو لوگ اولیاء کا دامن پکڑ کر کھڑے رہتے ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا اگر پسنے سے شیطان کی چکی سے بچنا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ جشن رسول اکرم. تقوی شعار بن جاؤ, لیکن صرف متقی بن کر کے مت گھومنا ورنہ پیس ڈالے گا. کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ چپک جانا, ان کے ساتھ ہو جانا, تو اس کی چکی میں جانے کے بعد بھی بچے رہو گے. اب پھر سنو, آپ نے 2 تار لگائے تھے, آپ کا گھر روشن ہو گیا, ایک تیسرے تار کی بھی ضرورت ہے. وہ تیسرا تار کون سا؟ ارتھنگ. ایک ہے فیس, ایک ہے نیوٹرل, تیسرا ہے ارتھنگ. فیس اور نیوٹرل یہ اصل ہیں جس سے روشنی ملتی ہے. فیس میں کرنٹ سپلائی ہوتا ہے اور نیوٹرل اس کو سنبھال کر روشن کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہ پاور
کچھ لوڈ اس کا زیادہ آتا ہے تو اسے سنبھالنے کے لیے ارتھنگ لگا دیا جاتا ہے کہ جب لوڈ زیادہ آ جائے تو ارتھنگ اس کو اپنے کلیجے میں جذب کر کے زمین میں ارتھ کر دے تاکہ آپ کے گھر کے بل وغیرہ محفوظ رہیں. ارتھنگ حفاظت کے لیے ہے. میرے دوستو ہم اب اس کو ایک طرف رکھیں, ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا نور مل گیا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ اللہ کا جلال تمہارے اوپر اترے تو کون سنبھالے گا؟ یہ غوث و خواجہ ہے جو اس جلال کو اپنے اوپر استعمال کر لیتے ہیں. ان کے قدموں سے آسمان قائم ہے, زمین قائم ہے, زلزلے سے محفوظ ہے. بارش نہیں ہوتی تو انہی کے قدم برکت سے بارش ہوتی ہے. کھیتوں میں اناج اگتے ہیں, تمہارے چہروں پر شادمانیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے اب تین ذاتوں کی ضرورت ہوئی, ایک رب العالمین اور دوسرے رحمت للعالمین اور تیسری ذات وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں کوئی خوف نہیں ہے, دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے, اللہ کا تو خوف ہے, خشیت ہے ان کے دل میں. اور وہ کسی کے ہول ہپڑ, گالی گلوج, ایذا رسانی سے غمزدہ بھی نہیں ہوتے ہیں. نہ ان کو تکلیف پہنچاؤ تو غمزدہ ہوں, اور نہ انہیں دنیا کے کسی کام کا خوف ہو. یہ وہ لوگ ہیں, اللہ اکبر, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ خوف کا مداوع کرتے ہیں. جب لوگوں کا چہرہ غم سے اتر جاتا ہے تو انہیں مسرت و شادمانی سے ہمکنار کیا کرتے ہیں. یہ تین ذاتیں ہیں جس سے جڑے رہنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا فریضہ. بے شک سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں سبق سکھایا. اور دیکھو, ان سے اپنا کنیکشن لوز مت رکھنا, ڈھیلا مت رکھنا. جب الیکٹرک وائر کا کنیکشن اگر لوز ہوتا ہے, جہاں پر نیوٹرل اور فیس لگایا جاتا ہے وہاں 2 اسکرو ہوتے ہیں, اسے کسا جاتا ہے. اگر آپ نے ٹھیک سے کسا نہیں تو ذرا سی ہوا چلے گی تو یہ آپ کا بلب دھکر پھکر کرے گا, ڈم فل ہوگا کہ نہیں ہوگا. لوز کانٹیکٹ جہاں ہوتا ہے تو وہاں پر ڈم فل ہوتا ہے اور آدمی ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے. اس لیے کنیکشن کو بالکل ٹائٹ کرنا. اور یہ کیسے ٹائٹ ہوگا؟ ہاتھ سے ٹائٹ کرو گے تو لوز ہو جائے گا, اسکرو ڈرائیور رکھنا پڑے گا, پیچکس رکھنا پڑے گا تاکہ اسکرو بالکل ٹائٹ ہو. آپ کہاں سے اسکرو لائیں گے؟ وہ کہاں سے پیچکس اور اسکرو ڈرائیور لائیں گے؟ اسی کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت لے کر کے کس دو, پھر وہابیت کی گمراہیت کی آندھی نہیں آندھی کی دادی آ جائے پھر بھی یہ وائر ہل تو جائے گا لیکن ڈم فل نہیں ہونے دے گا, دھکر پھکر والا معاملہ نہیں. یہاں بھی چمکو گے وہاں بھی چمکو گے. جب قبر میں رکھا جائے گا مصطفیٰ تمہاری اس ایمان کی توانائیوں کو ملاحظہ فرمائیں گے تو تبسم ناز فرمائیں گے اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن رسول اکرم زندہ باد. صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس کیا نام مشن رضا اسلامک مشن, رضا اسلامی مشن میں یہی سیکھنے آئے ہیں. رضا اسلامک یہ مشن. سب جو ہیں الیکٹریشین کی بارات بیٹھی, یہ سب یہ جتنے ہیں یہ آپ کو اسکرو ٹائٹ کرنا سکھائیں گے, کنیکشن کرنا سکھائیں گے, کدھر سے کنیکشن کرنا ہے, ڈائریکٹ کرنا ہے یا پول سے کرنا ہے. یہ سب بارات بیٹھی ہوئی ہے, اس میں چھوٹے بڑے سب ہیں, لیکن سب امام احمد رضا کے
پروردہ کے پروردہ ہیں، ان کے سکھانے والوں سے سیکھے ہوئے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، یقیناً آپ کا یہ محبت بھرا دل عشق و ایمان کے نور سے ایسا معمور ہو جائے گا کہ یہ دل کہنے کا حقدار بن جائے گا۔ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے امام احمد اہل سنت اور رضا اسلامک مشن کے اصولوں پر چلو، یہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گی اور شیطان کی چکی سے یہ روش تمہیں بچا لے گی۔ پروردگار عالم ہمیں اور تم کو اپنی ایمانی ذمہ داری پورا کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ قرآن اس لیے آپ کو آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جب ہم ایمان لا چکے اب دوبارہ ایمان کیا لائیں؟ یہ دوبارہ ایمان لانے کی جو ہدایت کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ تو اب اس ایمان کی حفاظت تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کر لی تو تم اور تمہارا پریوار یہ سب جہنم کے آگ سے بچ جائے گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس مشن کا مشن یہی ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے اور ایمان کا سرور عطا کیا جائے اور محبت رسول کا نور ان کے دلوں میں بھرا جائے۔ یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، جب ایمان بچ گیا تو ایمان بچانے کے بعد، سنی بننے کے بعد، اب ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عملی دنیا میں بھی قدم رکھیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں صرف نیاز کر لیا ہم نے، ذمہ داری پوری کر لی، جلسہ کر لیا ہم نے، اپنی دینی ذمہ داری پوری کر لی، نہیں گھر میں نیاز کرو، عقیدہ اور عقیدت بچے گی، اور مسجد میں نماز پڑھو، آخرت کا سودا ہوتا چلا جائے گا۔ نماز بھی چلے، نیاز بھی چلے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے۔ عمل سے ہٹ کر کے ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں یقیناً ایمان ہمارا محفوظ تو ہے، لیکن عمل ایک ایسی انرجی اور توانائی ہے کہ اس کے نور میں، اس کی روشنی میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ پروردگار عالم قبر میں بھی روشنی عطا فرمائے اور حشر میں روشنی عطا فرمائے۔ ایمان و عمل کے ساتھ اگر آپ آخرت میں اٹھے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ وہاں پر حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ پریشانی، کوئی کسی کے ساتھ آنے والا نہیں۔ جب قیامت آئے گی یہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یہ چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ قرآن فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین ہلا دی جائے گی اور ایسا زلزلہ آئے گا کہ نیچے کی زمین اوپر آ جائے گی۔ آپ بولو کہاں جاؤ گے؟ کہیں پناہ ہے؟ آپ کہو گے پہاڑ پر چلے جائیں گے، پہاڑ بھی تو اسی زمین پر ہے، اور پہاڑ کا حال کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ مضبوط پہاڑ، یہ وندھیاچل، یہ ستپوڑا پہاڑ، یہ ہمالیہ ایوریسٹ، یہ سارے کے سارے جلال خداوندی کی تاب نہ لا کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے۔ ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ بولو گے جب اتنی بڑی تباہی اور آگ لگے گی تو سمندر میں کود جائیں گے۔ ارے ایسا مت سوچنا، سمندر کا حال کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے والبحار سجرت، سمندر سلگا دیا جائے گا، سمندر میں آگ لگے گی۔ آج بھی سومانی لہریں جب آتی ہیں تو سمندر سے آگ کی چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ اللہ کا عذاب بندوں
لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہے تو سرے نیاز بھی مسجدوں میں جھکانا سیکھو۔ سبحان اللہ۔ نہ زمین کو چین، نہ پہاڑوں کو چین، کیا آسمان پر راکٹ سے جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان شق ہو جائے گا، ٹوٹ ٹوٹ کر چندی کی طرح زمین پر گرے گا، نہ یہاں چین نہ وہاں چین، بڑی پریشانیوں میں انسان ہوگا، کل فراش المبثوث، منتشر پتنگوں کی طرح اس کی بستیاں جائیں گی، لیکن کوئی چین نہ ملے گا۔ چین میں کون ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے عمل کی تول وزندار ہوگی وہ منمانے چین میں ہوگا۔ اور عمل میں وزن کہاں سے آئے گا؟ ایمان اور محبت رسول ہوگا تو وہ وزن کھوکھلا، خفیف اور ہلکا نہیں بلکہ وزندار ہوگا، تھوڑا عمل ہوگا لیکن ترازو عمل، انصاف کا ترازو بھاری بھرکم نکلے گا۔ دوستو، عمل ایک بہت بڑی انرجی ہے، بہت بڑی توانائی ہے۔ آسمان اور زمین ایک طرف، مومن کا دل ایک طرف، قلب المومنین نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی گونڈوی، حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، مشائخ اہل سنت، جشن رسول اکرم۔ اس لیے میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ نصیحت کر رہا ہوں، ایمان کی پونجی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا اور عمل کی توانائی سے کبھی غفلت نہ برتنا۔ انشاءاللہ ہر جگہ کامیابی ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اب بہت جلد ان کی تقریر ہوگی۔ ایک بات یہ بتا دوں کہ آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرامت ریکارڈنگ سینٹر میں ہو رہی ہے۔ جن حضرات کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ حاصل کرنی ہے وہ یوٹیوب پر جا کر کرامت ریکارڈنگ بنارس سرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔